مجھے 70 سے 80 لاکھ کی گاڑی لینی ہے۔ جو حضرات اس کام میں واقفیت رکھتے ہیں وہ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں؟ ایک سیاستدان گھر واپس آیا تو اس کے پاس رنگ برنگے جوتوں کا تھیلا تھا۔ بیگم نے پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ سیاستدان: آج تیرے شوہر کی پھر تقریر تھی۔ بیوی: کبھی کوئی تقریر عورتوں کے مجمع سے بھی کرے نا۔ انگریز دوست اپنے دوست کو ہسپتال میں پھول دے کر کہتے ہیں گیٹ ویل سون، اور پنجابی دوست کہتے ہیں اوئے ہولی ہولی ٹھیک ہو، نرس بڑی سونی ہے، بے غیرتا، اسی کل پھر آنا ہے۔ کل رات کی پارٹی میں میمن صاحب نے پہلے دال چاول کھائے، پھر بادام کا حلوہ کھایا اور پھر سے دال چاول کھائے۔ میں نے پوچھا، بھائی صاحب ایسا کیوں؟ میمن صاحب بولے، موسم خراب چل رہا ہے، اگر الٹی ہوئی تو دال چاول باہر آئیں گے، اور اگر دست لگے تو بھی دال چاول، بادام کا حلوہ بیچ میں ایک دم سیف رہے گا۔ میری پہلی معشوق جس نے میرے بغیر مر جانا تھا، آج اس کے واٹس ایپ سٹیٹس پر اس کے دوسرے کاکے کی تصویر لگی ہے۔ ٹیچر: جوانی اور بڑھاپے میں کیا فرق ہے؟ پپو: جوانی میں موبائل میں لڑکیوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں ڈاکٹروں کے۔ بابا جی کہتے ہیں عورت جتنا مرضی لیمو پانی روح افزا پی لے لیکن ان کے کلیجے میں ٹھنڈ میکے جا کر ہی پڑتی ہے۔ لوگوں کے اوپر سے ٹرک گزر جائے تو وہ مر جاتے ہیں، آج میرے اوپر سے جہاز گزر گیا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ پٹھان: ہم کو جلسے میں جماعت اسلامی والوں نے بہت مارا۔ دوست: وہ کیوں؟ پٹھان: وہ کہہ رہے تھے گو امریکہ گو، ہم نے تو بس اتنا کہا بھائی ویزا تو دو۔ باپ: تمہارا پیپر کیسا ہوا ہے؟ پپو: بس پہلا سوال چھوٹ گیا۔ باپ: اچھا، اور باقی؟ پپو: تیسرا مجھے آتا نہیں تھا، چوتھا میں کرنا بھول گیا، پانچواں مجھے نظر نہیں آیا، اور چھٹا پچھلی طرف سے تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ باپ غصے سے: اور دوسرا سوال؟ پپو معصومیت سے: بس صرف وہی غلط ہوا ہے۔ خاوند بیٹھے بیٹھے غور سے اپنی بیوی کو دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ یہ اس کی زندگی کی واحد انویسٹمنٹ ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ڈبل ہو گئی۔ ایک پٹھان کو روزے میں بہت پیاس لگی ہوئی تھی، پاس بیٹھا ایک آدمی پانی پی رہا تھا۔ پٹھان نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، یا اللہ، اگر اس کو ہم نے جنت میں دیکھا تو اس کا خیر نہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہنس رہا تھا، اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کی پڑوسن اس کی بیوی کے پاس آئی اور پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ اس کی بیوی نے بتایا، پرسوں کسی دوست نے اسے لطیفہ سنایا تھا جو اسے آج سمجھ آیا ہے۔ بچہ: ابو جب آپ فیل ہوئے تھے تو دادا ابو آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے؟ باپ: وہ میری خوب پٹائی کرتے تھے۔ بچہ: جب دادا ابو فیل ہو جاتے تو؟ باپ: تو ان کے والد ان کی پٹائی کرتے تھے۔ بچہ: ابو میں بھی پیپر میں فیل ہو گیا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ مذاکرات کریں تو یہ خاندانی دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی نے کہا، اجاز صاحب مجھ میں بڑا تکبر ہے اور انا کی ماری ہوئی ہوں، جب صبح میں شیشہ دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کوئی نہیں۔ اجاز صاحب کہنے لگے، بی بی یہ تکبر اور انا ہرگز نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ بیوی شوہر سے، کہاں جا رہے ہو؟ شوہر غصے سے، مرنے جا رہا ہوں۔ بیوی: ساتھ میں تھیلا لے کر جانا۔ شوہر تعجب سے، وہ کس لیے؟ بیوی: اگر ارادہ بدل جائے تو آتے وقت 2 کلو آلو اور 1 کلو پیاز لیتے آنا۔
شوہر جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر آیا تو خوشی سے بیوی کو اٹھا کر جھومنے لگا۔ بیوی: کیا مولوی صاحب نے رومانس پر خطبہ دیا ہے؟ شوہر: نہیں نہیں، آج مولوی صاحب نے کہا ہے جو شخص دنیا میں اپنی تکلیف خوشی خوشی اٹھائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ شادی کرانے والیاں آنٹیاں بھی لڑکی کی تعریف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ اتنی اچھی بچی ہے کہ مٹر بھی چھیلے تو ہر دانہ گول نکلتا ہے۔ ایک مولوی صاحب گاؤں کی مسجد میں درس دے رہے تھے۔ روزوں کے بدلے جنت میں آپ کو اپنی ہی بیوی حوروں کی سردار بن کر ملے گی۔ یہ سن کر ایک دیہاتی نے پاس بیٹھے آدمی کو کونی ماری اور آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی میں کہا: پتر ہور رکھ روزے۔ دکان پر لکھا تھا شادی کا سب سامان دستیاب ہے۔ میں نے پوچھا: دلہن ہے؟ آپ ہی بتائیں، اس میں دھکے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ دو چوزوں کو آپس میں پیار ہو گیا۔ پیار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور جب دونوں چوزے بڑے اور جوان ہو گئے تو انہیں پتہ چلا کہ دونوں مرغے ہی ہیں۔ نتیجہ: کچی عمر کا پیار، نہ آر نہ پار۔ ایک میراثی نے سحری کے لیے دودھ جلیبیاں رکھی۔ سحری کے وقت میراثی کی ماں نے بتایا کہ وہ سب تو بلی کھا گئی۔ میراثی نے کمبل اوڑھتے ہوئے کہا: ہن پھر روزہ بھی بلی ہی رکھے۔ نوجوان نسل کے بگڑنے کی اصل وجہ موبائل یا انٹرنیٹ نہیں بلکہ 11ویں اور 12ویں کی اردو غزلیں ہیں۔ اچھے سے اچھے بچے کو بھی عاشق بنا دیتی ہیں۔ دید کی طلب ہو تو نظریں جمائے رکھنا غالب، نقاب ہو یا نصیب سرکتا ضرور ہے۔ اب بتاؤ یہ غالب ہے یا عمران ہاشمی؟ ٹیچر: کوئی ایسا محکمہ بتاؤ جہاں عورتیں کام نہیں کر سکتی۔ پپو: فائر بریگیڈ۔ ٹیچر: وہ کیوں؟ پپو: کیونکہ عورت کا کام آگ لگانا ہے، بجھانا نہیں۔ لڑکا: رو کیوں رہی ہو؟ لڑکی: میرے نمبر بہت کم آئے ہیں۔ لڑکا: کتنے آئے ہیں؟ لڑکی: 85%۔ لڑکا: خدا کا خوف کرو باجی، اتنے میں دو لڑکے پاس ہو جاتے ہیں۔ گرامر کی ٹیچر: تم ناچ رہے ہو، ہم ناچ رہے ہیں، وہ سب ناچ رہے ہیں، یہ کون سا زمانہ ہے؟ شاگرد: بے غیرتی کا۔ فیصل آباد بامقابلہ اردو۔ لڑکی: کل میرے ہاتھ اور کپڑے لبڑ گئے۔ لڑکا: وڈے حاجی صاحب اسی لیے سمجھاتے ہیں چٹے کپڑے پہن کر امب مت چوپا کرو۔ ٹیچر سردار سے: یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ سردار: یہ میرا دور کا سگا بھائی ہے۔ ٹیچر حیرانگی سے: کیا مطلب ہے؟ سردار: اس کے اور میرے درمیان 8 بہن بھائیوں کا فرق ہے۔